آج چونکہ عید الاضحیٰ سے پہلے آخری جمعہ ہے، اس لیے کچھ تفصیل کے ساتھ قربانی کے مسائل پر کچھ باتیں عرض کروں گا۔ ہمارے ہاں بہت ساری عبادتیں ہمارے رسم و رواج کا شکار ہو کر رہ گئی ہیں، جس کی وجہ سے اس عبادت کی جو اصل روح ہے اس سے ہم لوگ بعض اوقات پورے طور پر واقف نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے جو ثواب اس کے اوپر ملنا چاہیے، جو اثر اس کا مرتب ہونا چاہیے ہماری زندگیوں پر اور ہمارے معاشرے پر، وہ نہیں ہو پاتا۔ قربانی پر کے وجوب پر اور اس کی اہمیت پر جو گفتگو پچھلے ہفتے ہوئی اس کو تو نہیں دہراؤں گا، چند چیزیں اس سے آگے آپ سے عرض کرتا ہوں۔ قربانی کو شعائر اسلام میں سے گنا گیا ہے، اور یہ جو مشہور آیت ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو اللہ تعالیٰ کے شعائر کی تعظیم کرے گا تو یہ چیز دل میں تقوی پیدا کرنے کا سبب ہوتی ہے اور دل کے تقوی کے باعث ہوتی ہے۔ تو یہ قربانی ہی کے ضمن اور اسی کے ذیل میں آئی ہے۔ شعائر یہ جمع ہے شعیرہ کی، اور اس کا مطلب اردو میں اس کے لیے کوئی لفظ بتانا بہت مشکل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب اور اللہ تعالیٰ کے نام کا بول بالا کرنے والی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ شعائر کہلاتی ہیں، جیسے مساجد ہیں، جیسے قربانی ہے، خود یہ حج کی عبادت ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ان سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کے احکامات کی اہمیت کا احساس بلند ہوتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ محدث دہلوی نے شاعر کی تعریف یہ کی ہے کہ اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ جب اس چیز کو دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ یاد آئے، اللہ تعالیٰ کی یاد اس کے ساتھ وابستہ ہو، اس کو دیکھنے کے ساتھ۔ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اس کو دیکھنے سے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے، تو قربانی ان میں سے ہے۔ اس لیے قربانی کو اہتمام اور اہمیت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ یہ صرف کچھ پیسے خرچ کر دینے کا نام نہیں ہے، اور یہ کہیں پر صرف پیسے جمع کرا دینے کا نام نہیں ہے کہ انسان کہے بس میں نے فلانی جگہ پیسے بھجوا دیے، 15-20 ہزار روپے یا 30-40 ہزار روپے لگتے ہیں، وہ گویا اپنے سر سے اتار دیے، اپنے ذمے سے اتار دیے۔ اس سے زیادہ انسان کا اس قربانی کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو، یہ قربانی کی روح نہیں ہے، قربانی کا مقصد حاصل نہیں ہوتا اس سے۔ قربانی تو ایک دھوم دھام کی چیز ہے، یعنی کہ اس کے ساتھ انگیج اور انوالو ہونے کی چیز ہے، اس کے ساتھ مصروف ہونے کی چیز ہے کہ پتہ چلے کہ یہ سنت ابراہیمی اور ایک ایسی سنت جس کو اللہ جل شانہ مسلمانوں میں زندہ رکھنا چاہتے ہیں، اس کا دن ہے۔ اس کے لیے اس کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ نیت سے ہوتی ہے کہ انسان نیت یہ کرے کہ اللہ جل شانہ نے جو فریضہ میرے اوپر واجب کیا ہے میں اس کی وجہ آوری کر رہا ہوں، اور اس روح کے ساتھ کر رہا ہوں جو اللہ جل شانہ جس کا مجھ سے مطالبہ فرماتے ہیں۔ اس کے بعد جانور کے انتخاب کا مرحلہ آتا ہے۔ جانور کے انتخاب کے حوالے سے شریعت اسلامیہ نے ہمیں کئی جانوروں کے درمیان انتخاب کرنے کی سہولت دی ہے۔ گائے بیل بھی ہو سکتا ہے، بکری، بکرا، اونٹ، بھیڑ، دمبا۔ جانور میں ظاہر بات ہے چونکہ عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ کے آگے قربان کرنا ہے، اس لیے اچھے سے اچھے جانور کی قربانی جو ہے
وہ مستحب ہے، وہ مندوب ہے، وہ مطلوب ہے۔ اچھے میں دو شکلیں ہوتی ہیں۔ ایک شکل یہ ہے کہ اچھے سے کیا مراد ہے، اچھے سے قیمت زیادہ ہونا مراد ہے یا اس کا موٹا تازہ اور زیادہ گوشت والا مراد ہے۔ تو فقہاء نے لکھا ہے کہ اس میں سے افضل کون سا ہوگا، اس کا تعلق جہاں قربانی کی جا رہی ہے وہاں کے حالات کے ساتھ ہے۔ اگر فرض کیجئے کوئی شخص کسی ایسی جگہ قربانی کر رہا ہے، کسی ایسے علاقے میں، کسی ایسے ملک میں جہاں ایسے فقراء موجود نہیں ہیں جن کو گوشت کی ضرورت، سارے ہی لوگ مالدار ہیں اور ایسے غریب لوگ وہاں موجود نہیں ہیں جن کو قربانی کا گوشت دینا مقصود ہو یا جن کو سال بھر میں گوشت خریدنے کا موقع نہ ملتا ہو، تب تو وہ جانور افضل ہوگا جو قیمت کے اعتبار سے جتنا زیادہ ہوگا اتنی یہ بڑی قربانی سمجھی جائے گی۔ اور اگر علاقہ ایسا ہو جہاں پر غرباء بھی موجود ہیں اور گوشت ان میں تقسیم کرنا ہے، تو پھر ایسا جانور افضل ہوگا جس میں بہت زیادہ گوشت ہو۔ جتنا گوشت زیادہ ہوگا جانور بہتر ہوگا۔ اس لیے جو ہمارے ہاں بعض لوگ 1 کروڑ کا بیل لیتے ہیں یا 70-80 لاکھ کا بیل لیتے ہیں، اس کی بجائے ان کو چاہیے کہ یہ 1-1 لاکھ کے اور 1.5 لاکھ کے 100 بیل لے لیں، 50 لے لیں، 60 لے لیں، اسی قیمت میں اس میں کہیں زیادہ گوشت آئے گا اور زیادہ سے زیادہ فقراء کے اندر تقسیم ہو سکے گا۔ ہمارے ملک میں تو کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے جہاں پر ایسے لوگ نہ رہتے ہوں جن کو گوشت پہنچانا مطلوب ہو۔ تو جانور میں کے انتخاب میں اس کی خوبصورتی، اس کے اندر گوشت کا ہونا، اس کی عمر کا مناسب ہونا اور اس کا بہتر سے بہتر ہونا، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور خریدنے کے بعد جانور کے افضل ہے کہ اس کی کچھ خدمت کی جائے، اس کے ساتھ ایک تعلق بنایا جائے، اس سے مزید انسان کی قربانی کو 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں میں سے ایک بہت مشہور شخصیت بر صغیر پاک و ہند کے بڑی نامور اور باکمال شخصیت حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تھی۔ تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، نام تو ان کا محمود حسن تھا، لیکن پورے بر صغیر کے علماء نے ان کو شیخ الہند کا لقب دیا تھا کہ وہ استاد تھے تمام بڑے محدثین مفسرین کے بر صغیر میں۔ تو ان کا یہ معمول تھا کہ وہ ایک گائے کا بچڑا 1 سال پہلے لیا کرتے تھے اور پورا سال اس کو کھلاتے پلاتے تھے، پالتے تھے باقاعدہ، اور اتنا اس کو اپنے ساتھ ہلا دیتے تھے، اتنا مانوس کر دیتے تھے کہ جب وہ پڑھانے کے لیے مدرسے جاتے تھے، دارالعلوم دیوبند میں شیخ الحدیث تھے، صدر المدرسین تھے، تو وہ جو بچڑا تھا وہ ان کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا ان کے ساتھ گھر سے نکل کر مدرسے تک آتا تھا اور دروازے کے اوپر بیٹھ جاتا تھا، اور جب وہ سبق پڑھا کر واپس جاتے تھے تو ان کے ساتھ ساتھ واپس جایا کرتا تھا۔ اتنا ان سے مانوس ہو جاتا تھا، اس قدر دونوں طرف سے ایک محبت پیدا ہو جاتی تھی، اور پھر قربانی کے دن خود اس کو لٹا کر اس کی گردن کے اوپر خود ہی چھری پھیرتے تھے، اور کہتے ہیں جب چھری پھیر رہے ہوتے تھے تو دونوں آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوتے تھے، اس کے ساتھ جو ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ یہ قربانی اس طریقے کے ساتھ کی جائے تو اس کا سب سے اونچا ترین انسان کو اس کا ثمرہ ملتا ہے۔ پورا سال قربانی کے جانور کو اس خیال سے پالنا کہ اس کو فلاں دن جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا اور اللہ جل شانہ کا مطالبہ ہوگا تو اس دن اتنی محبت سے اور اتنی چاہت سے اور اتنے شوق سے پالے گئے اس جانور کو ذبح کیا جائے گا، یہ جذبہ، اور کہیں پر 15,000 روپے بھجوا دینا، کسی کو دے دینا کہ میری طرف سے قربانی کر لو۔ اگر کہیں آپ دور کسی ان جگہوں میں بھجوائیں جہاں آفت زدہ علاقوں میں مصیبت زدہ مسلمانوں کے لیے، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن بعض لوگ ویسے اپنے شہر کے اندر بھی رہتے ہوئے بس صرف اس ذمہ داری سے